السلام علیکم دوستو آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا، جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ میرے پیارے وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا معجزہ بغیر باپ کے پیدا ہونا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام جیسا قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ سورہ آل عمران: بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ کافی عرصہ رہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت سے فرشتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں جب سے انہیں زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا ہے، اور قرب قیامت تک انہیں فرشتوں کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف نازل ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ نومولودگی کی حالت میں کلام کرنا۔ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اس حالت میں ہوئی کہ آپ نومولود تھے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ کچھ بولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ آپ نے اسی عمر میں فصیح و بلیغ کلام فرمایا۔ اس کا پس منظر یہ ہے: سورہ مریم آیت نمبر 27 تا 29۔ پھر مریم اپنے بیٹے عیسیٰ کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا: اے مریم، تم نے بہت بڑی غلط حرکت کی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرے والد برے آدمی اور نہ ہی تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے چپکے سے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ مجھ سے نہیں بلکہ اس نومولود بچے سے پوچھو، جس پر وہ کہنے لگے: بھلا ہم ایسے بچے سے کیسے پوچھ سکتے ہیں جو ابھی گود میں ہے؟ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں یہ گفتگو فرمائی۔ وہ بچہ خود ہی بول اٹھا کہ میں اللہ کا خاص بندہ ہوں۔ اس نے مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور اس نے مجھے نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت انسان بنا دیا ہے۔ یعنی مخلوق خدا کو مجھ سے دین کا نفع پہنچے گا، اور جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی، اور جس روز میں قیامت کے دن زندہ ہونے کی حالت میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہی ہے حضرت ابن مریم یعنی عیسیٰ ابن مریم، جس میں لوگ جھگڑا کر رہے ہیں کہ میں اس سے متعلق بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے قطعاً یہ مناسب نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے، بلکہ وہ اس سے بالکل ہر طرح سے پاک ہے۔ وہ جب کوئی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام اسی وقت ہو جاتا ہے۔ یقیناً میرا اور تم سب کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے اسی کی عبادت کرو، یہی دین پر چل کر جنت جانے کا سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درجہ بالا گفتگو گزشتہ آگے کی ویڈیو میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک اور معجزہ لکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے، اور وہ پرندہ اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا: میں تمہاری رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے چکنی مٹی سے پرندے کی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ بے جان مٹی کا پتلا اللہ کے حکم سے جیتا جاگتا صحیح سالم پرندہ بن جاتا ہے۔ چوتھا معجزہ، پیدائشی اندھے کی بینائی لوٹانا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں ایک یہ معجزہ بھی فرمایا کہ آپ مادر ذات پیدائشی لا علاج اندھے پر ہاتھ پھیرتے تھے تو اللہ کے حکم سے اس کی بینائی آ جاتی تھی، اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو تندرست کر دیتا ہوں۔ پانچواں معجزہ، برس والے مریض کو صحت یاب کرنا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں ایک بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ آپ برس والے لا علاج مریض پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو جاتا، اور میں برس والے لا علاج مریض شخص کو تندرست کر دیتا ہوں۔
برس یہ ایک جلدی بیماری ہے جس کی وجہ سے جسم کے اکثر حصے خاص طور پر چہرہ، کمر، ہاتھ اور پاؤں پر سفید داغ نمودار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو تمام موذی بیماریوں سے بچا کر اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ چھٹا معجزہ، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرنا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ مردوں کو مخاطب کر کے فرماتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اور میں مردوں جس میں بظاہر زندگی کے آثار دکھائی نہ دیں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ساتواں معجزہ، بغیر دیکھے کھائی اور ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کی خبر دینا۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور معجزہ یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا دیتے تھے کہ تم کون سی چیز کھا کر آئے ہو اور کون سی چیز گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہو۔ سورہ آل عمران ترجمہ، اور تم لوگ اپنے گھروں میں سے جو چیز کھا کر آتے ہو یا ذخیرہ کر کے آتے ہو میں وہ بغیر دیکھے ہی تم کو سب ٹھیک ٹھیک بتا دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے دعا فرمائی کہ آسمانوں سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ دسترخوان نازل بھی ہوا۔ حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے خوشی کا سامان بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی میری نبوت اور رسالت کے حق میں ہونے پر ایک معجزہ ہو، اور ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائے ہی دیں کیونکہ آپ سب سے بہتر نعمتیں عطا فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تم پر وہ دسترخوان جس کی تم نے مجھ سے دعا مانگی ہے ضرور اتاروں گا، لیکن اس کے بعد تیری قوم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دی گئی ہوگی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے روٹی اور گوشت کا دسترخوان اتارا گیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ اس میں سے کسی طرح کی کوئی خیانت نہ کریں اور نہ ہی اسے کل کے لیے ذخیرہ بنائیں، مگر ان کی قوم نے اس میں خیانت کی اور ذخیرہ کیا جس کی وجہ سے ان کے چہرے مسخ کر کے بندر اور خنزیروں جیسے بنا دیے گئے۔ اور قرآن کریم نے نواں معجزہ یہ بتایا کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی تو یہودی لوگوں نے اسے اچھا نہ سمجھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگوں کا رجحان یہودیوں کی طرف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے اس رجحان میں کمی آئی تو وہ لوگ حسد کا شکار ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ قتل کرنے کا یہ منصوبہ بنایا لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ ترجمہ، اور یہودیوں نے کفر اختیار کیا اور حضرت مریم پر معاذ اللہ ناجائز جنسی تعلقات کا بہت بڑا بہتان لگایا اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ غلط کہتے ہیں، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا اور نہ ہی سولی دے پائے تھے، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس میں شک کا شکار ہوئے ہیں۔ انہیں محض گمان کی اتباع کے حقائق پر مبنی باتوں کا کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یقیناً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر پائے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اپنے پاس آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ 10واں معجزہ، کرب قیامت، دوبارہ نازل ہونا۔ کرب قیامت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کا خروج ہو چکا ہوگا اور امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تیاری میں ہوں گے۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد کے مشرقی مینار پر 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے اور نماز سے فراغت کے بعد امام مہدی کی معیت میں دجال پر
چڑھائی کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ کافر اس کی تاب نہ لا سکے گا۔ جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا، اور سانس کے پہنچتے ہی کافر مرتے جائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعقب کریں گے اور باب لد پر جا کر اس کو اپنے نیزے سے قتل کریں گے اور اس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد لشکر اسلام دجال کے لشکر کا مقابلہ کرے گا، اور اس لشکر میں جو یہودی ہوں گے مسلمان کا لشکر ان کو خوف قتل کرے گا۔ اس طرح زمین دجال اور یہودیوں کے ناپاک وجود سے پاک ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت